ہر بندے نے اپنی اپنی پریڈکشنز دیں کہ 2026 کیسا گزرے گا، کیسا رہے گا۔ کون سی ایسی نئی پریڈکشنز ہیں 2026 کو لے کے؟ آنے والا وقت جو ہے کبھی بھی اچھا نہیں آئے گا، روز بروز جو ہے وہ خطرناک وقت آتا چلا جائے گا، امریکہ سے سٹارٹ ہوتا چلا جائے گا اور پھر چل سو چل۔ یہ طے شدہ بات ہے، دنیا کی سب سے آخری جنگ جو ہونی ہے وہ پاکستان اور اسرائیل کی ہونی ہے۔ بتایا تھا کہ کوئی نئے وائرس بھی آنے والے ہیں۔ ایک وائرس تو آ گیا نا، ہنٹا وائرس، کووڈ-19 کی نسبت یہ 50% زیادہ ہوگا اور یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ جس دن چائنیز روبل جو ہے وہ کرنسی آ گئی، امریکہ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ایک آپ کرنسی کا بھی تو وائرس بتا رہے تھے۔ بینکوں میں، گوداموں میں، اندر بیسمنٹ میں کرنسی پڑی ہوتی ہے، ان میں جرمز لگ جائیں گے، اس کے ذریعے بیماری پھیلے گی۔ جن لوگوں نے گھروں کے اندر کرنسی نوٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی بیماریاں لگ جائیں گی۔ اب وہ کرنسی نوٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں، بیماری لگ جائے گی، مر جائیں گے۔ تو کرنسی نوٹ بینکوں میں لے کے جائیں گے، یا بینکوں میں لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے ادھر رکھ دیں، ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے نوٹ یہ، اتنے نوٹ یہ، بس یہ ایک رسید ہے۔ باہر کے ملک سے مشین آ رہی ہے، جب وہ آئے گی گنے گی تب آپ کو رسید دیں گے۔ پھر لوگ جو ہیں جان بچانے کے لیے کرنسی نوٹوں کو آگ لگائیں گے۔ یہ بہت بڑا اکنامک شٹ ڈاؤن آنا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ربیہ بیٹی، میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ ٹاپک ہم لوگوں نے یہ جو 2026 ہے وہ شروع ہونے سے پہلے بھی کیا، جب 2026 شروع ہو گیا اس کے بعد بھی کیا، جو کہ تھیں پریڈکشنز۔ ہر بندے نے اپنی اپنی پریڈکشنز دیں کہ 2026 کیسا گزرے گا، کیسا رہے گا، جس میں سے کئی حد تک پریڈکشنز جو ہیں وہ سچ بھی ثابت ہوئی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ایسی نئی پریڈکشنز ہیں 2026 کو لے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیہ بیٹی، خود نمائی اچھی بات نہیں ہوتی۔ 2025 31 دسمبر کو کچھ میں نے کہا اور ساتھ ایک واضح الفاظ میں کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، تو ایگزیکٹ وہی ہو رہا ہے، چاہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ اینی وے، لیو دس ٹاپک، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب آتے ہیں 2026 کے بارے میں۔ 2026 میں وہی چل سو چل ہو رہا ہے۔ اب 2026 کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے ابھی بھی 2026 کا؟ تھوڑا سا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ڈینجرس سا ہے۔ اوکے، وہ ڈینجرس سا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک اچھا ٹائم پاکستان، بلکہ میں نے پورے ریجن کی بات کی تھی، پورے ریجن کے لیے ایک اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، جس میں خوشحالی بھی آئے گی، امن بھی آئے گا، اور جو ہم پر غیر ضروری حملے ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، ختم ہونا ناممکن سی بات ہے۔ 2027 is going to be coming a very good year۔ ٹھیک ہے، جس میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوں گے، اور پاکستان کے ٹرمز جو ہیں، جو سپر کنٹریز ہیں، سپر پاورز ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اگر ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ کوئی ٹائم ایسا جو ڈیفیکلٹ ہو، جی، وہ یہ ہے کہ بہت، ابھی میں نے بات کی ہے نا، اب یہ دیکھیے گا بہت سارے لوگ نا اس ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، اور امریکہ کو اتنی کیا خوف پڑا ہوا ہے کہ وہ ایران سے ڈرا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایران نے جو کام کیا وہ شاید دنیا میں کوئی بھی نہ کر سکے۔ وہ یہ تھا کہ کہتے ہیں نہر ہرمز، اس کے بارے میں وہاں وہ بھی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں، 30% تو راستہ ہے پوری دنیا کا۔ اس نے
پوری دنیا میں 70% راستہ ہے، جبکہ یہ راستہ 30% ہے۔ آخر کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ 30% راستے کے لیے وہ جنگ پہ اترا ہوا ہے اور ٹول پلازا اور یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ایران نے یہ طاقت حاصل کر لی کہ تھرو دی کرٹسی آف نارتھ کوریا، کہ وہ جو ہے نا جسے ہم شارک مچھلی بولتے ہیں، اس کے ذریعے وہ جو انٹرنیٹ ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ وہ ختم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں، اگر ایسا کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بتائیں جی پی ایس کا کیا بنے گا؟ جی پی ایس کا کیا بنے گا؟ یہ جو سمندری جہاز ہیں، یہ ان کا روٹ کیسے مینیج ہوگا؟ ہوائی جہاز ان کا روٹ کیسے مینیج ہوگا؟ موجودہ دور میں جو جہاز ہیں، خاص طور پہ A380 یا 747 یہ جہاز جو ہیں، یہ تو ٹیک آف اور لینڈنگ کے ٹائم پائلٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کسی ملک میں داخل ہونا ہو، نکلنا ہو، اور جہاز کو 5000 فٹ دائیں کرنا ہو، بائیں کرنا ہو، اوپر نیچے، وہ کو پائلٹ ہی کرتا ہے۔ تو لیکن جیسے ہی یہ سلسلہ کار بند ہو گیا تو جہاز کیسے چلیں گے؟ پوری دنیا کا جہاز کا سسٹم، مطلب ان کو تو کہیں سے گائیڈنس ہی نہیں نہ ملے گی کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کتنا جانا ہے، کتنے فٹ جانا ہے، یہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور یہ مطلب یہ ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم آنا ہے۔ ابھی تو میں ایک اور بات بتا دوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں آئے گا۔ لیکن ابھی آپ نے تھوڑی ہوپ دی تھی کہ وہ ایک ٹیمپریری ہوپ ہے، وہ بھی پاکستان سے متعلقہ بات کی تھی۔ اچھا، پاکستان سے متعلقہ۔ آپ دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی نہیں، دنیا میں کے بارے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ کہیں کہ بھئی بہت شاندار وقت آئے گا۔ روز بروز جو ہے وہ خطرناک وقت آتا چلا جائے گا۔ افریقہ سے سٹارٹ، میں یہ بھی بتا رہا ہوں، افریقہ سے سٹارٹ ہوتا چلا جائے گا اور پھر چل سو چل، اور جو ہے پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو وہ افغانستان سے اور یا پھر اسرائیل سے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا کی سب سے آخری جنگ جو ہونی ہے وہ پاکستان اور اسرائیل کی ہونی ہے، اور آدھی دنیا اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہوگی اور آدھی دنیا پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور مات دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو 2027 جو ہے یہ کافی حد تک پاکستان کے لیے کامیابیاں لے کر آئے گا، اور جو مختلف ممالک ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے 2027 میں اسٹرانگ ڈے بائی ڈے ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ جو دشمن ممالک ہیں پاکستان کے وہ بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، بیک آؤٹ کریں گے۔ جو جن ممالک سے ہمیں خدشہ ہے وہ افغانستان ہے یا اسرائیل ہے، وہ ہمیں کبھی اسپیئر نہیں کریں گے۔ لیکن نہیں، ابھی اگر 2026 کی ہم لوگ بات کریں تو کیا کوئی نئے کانفلکٹس آ سکتے ہیں؟ چند ماہ کے لیے، چند 2-3 ماہ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ مطلب جنگ کے حوالے سے ہی ہوں گے یا کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں؟ جنگ تو نہیں ہوگے، خارجی معاملات ہو سکتے ہیں۔ خارجی معاملات کہ بھئی یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایکسپورٹ بڑھا دی، ایکسپورٹ کم کر دی، امپورٹ کو ایسے ایڈجسٹ کر دیا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن
جنگی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور اکانومی کے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ وہ تھوڑے دنوں کے لیے 2-3 ماہ کے لیے خراب ہو سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی، اور اوور آل اگر دیکھا جائے تو وہ تو پوری دنیا کے لیے خراب ہے، وہ ٹھیک ہے. پوری دنیا کے لیے خراب ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آنے والے وقت میں کوئی فوری طور پر کوئی امپرومنٹ ہو. اچھا، ہم لوگ جب ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ کوئی نئے وائرس بھی آنے والے ہیں. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں ایک وائرس تو آ گیا نا، ہنٹا وائرس آ چکا ہے. اب تو ارجنٹائن کے قریب ہے. اوکے. اور وہ کیا کرنٹینا، اس وائرس میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہنٹا وائرس ہے، تھوڑا سا میں ڈفرینشیٹ کر دوں کہ یہ جو کرونا تھا، کووڈ-19، وہ تھا سانس کے ذریعے، ماسک پہنا جاتا تھا، جبکہ یہ ماسک کے ذریعے نہیں ہوگا. پھر کیسے ہوگا؟ یہ باڈی ٹچ کرنے سے ہوگا. یعنی کہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو وہاں سے بھی وہاں سے لگے گا. نماز جنازہ پڑھنا ہوگا تو مشکل ہو جائے گی. اور بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے، بازو ٹچ ہو گیا تو اس کے ساتھ لگے گی. یعنی کووڈ-19 کی نسبت یہ 50% زیادہ ہوگا اور یہ انتہائی خطرناک ہوگا. اور یہ اتنی آسانی سے یہ کنٹرول نہیں ہوگا. وہ تو جلدی کنٹرول ہو گیا تھا، یہ اتنی جلدی کنٹرول ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ بیٹا میری بڑی خواہش رہی ہے، لوگ کاپی کرتے ہیں لیکن کم از کم پراپرلی کریں نا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہو. یہ جو زائنسٹ ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں الومیناتی، اس کے بعد آ جاتے ہیں فری میسن، پھر آ جاتے ہیں فری میسن. ٹھیک ہے، اب ان کو میں بائیفرکیٹ کروں نا تو دیکھیں بیٹا، یہ جو سب سے اوپر جو آتا ہے، جو آج سے نہیں صدیوں سال پہلے، یہ ہے سب سے اوپر جو آتا ہے وہ زائنسٹ آتے ہیں. زائنسٹ کون ہوتے ہیں؟ زائنسٹ وہ ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں یا امریکہ میں یہ قانون ساز اسمبلی، یعنی کہ قانون بنایا، اس کو منظور کروایا. لیکن ان کی تو تعداد کم ہے نا، ویسے بھی ان کی تعداد کم ہے، بالکل کم ہے. تو وہ کرتے ہیں اپنا قانون سازی کرتے ہیں. الومیناتی ان کا کام ہوتا ہے قانون پر عمل درآمد کروانا، یہ ان کا کام ہے الومیناتیز کا. جبکہ اس کے بعد آ جاتے ہیں میسنز جو ہوتے ہیں جن کی تعداد 13 ہے، 13 تھی اور 13 ہی رہنی ہے. اوکے. اب میں نہیں، آئی ایم سوری، یہاں میں ایگزیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 13 افراد ہیں، 13 ادارے ہیں، 13 آرگنائزیشن ہیں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن ہے 13 ہی. ٹھیک ہے. تو جبکہ جو فری میسن ہے یہ ضرورت مند ہے. جیسے پبلک ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے یہ کرو وہ کرو، تو وہ مختلف قسم کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ اب تو اعلانیہ آپ کے کئی گیسٹ امریکہ، کینیڈا وغیرہ آتے جاتے ہوں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ فری میسن ہاؤسز جو ہیں اب تو اوپنلی کھل چکے ہیں. نہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم لوگ پریڈکشنز پہ بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو آپ نے جن ابھی آرگنائزیشنس ہی کہیں گے ہم لوگ فی الحال ان کو، تو ان کے نام لیے، تو کیا یہ بھی کہیں نہ کہیں لنک کر رہے ہیں؟ جیسے امریکہ کے پیچھے سارا رول یہ کر رہے ہیں، اسرائیل کے پیچھے سارا یہ لوگ رول کر رہے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو مطلب انہی کا سارا لنک ہے، اور ان جیسے یہ چلا رہے ہیں ویسا چل رہا ہے سب کچھ. بالکل ویسے ہی چلتے ہیں. اوکے. ان کی مرضی کے بغیر
دیکھیں یہ جو امریکن پریزیڈنٹ الیکشن جیتتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے 1786 شاید کوئی بات ہے، تو اس میں یہ ہے کہ الیکشن جیتنے والا جیت گیا، لیکن 41 دن تک وہ اپنے آفس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ قانون ہے وہاں کا قانون ہے، 41 دن تک وہ اپنے آفس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ پے سٹارٹ ہو جائے گی لیکن وہ بے اختیار ہوگا۔ اب وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے تم نے پینٹاگون میں جانا ہے ڈیلی، 8 گھنٹے تم نے تھنک ٹینک میں جانا ہے، 8 گھنٹے تم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور بقایا کچھ ٹائم بچتا ہے تو چاہے تو تم جم میں چلے جاؤ، بیوی بچوں کو ٹائم دے لو، اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ آزادی نہیں، وہ اس کو کہتے ہیں تم نے یہ اعلان کرنا ہے، یہ اعلان کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو الیکشن کمپین کے دوران یہ اعلان کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں بھی الیکشن کمپین میں جو تم نے اعلان کیے تھے وہ گئے بھاڑ میں، تم نے یہ کرنا ہے جو ہم نے کہنا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ وہاں کا قانون تو ایسا ہے، وہاں قانون کے سے کوئی ہٹ نہیں سکتا، جو قانون بن گیا سو بن گیا، اور وہ بڑی سختی سے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کوئی اس کو رد و بدل نہیں کی جا سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کہ چاہے کوئی سیکنڈ ٹائم جو ہے پریزیڈنٹ بنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ چاہے تو اس کو پچھلے جو صدر گزر چکے ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہو، قانون سازی بھی کی ہو، لیکن اجازت نہیں ہے کسی قسم کے قانون رد و بدل کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ پریڈکشن ہے، وہ یہ کہ یہ جو کرنسی ہے پوری دنیا میں اس وقت کی جو کرنسیز چل رہی ہیں، یعنی ڈالر ہے، یورو ہے، روبل ہے، انڈین روپی ہے، پاکستانی روپی ہے، اس طرح بہت ساری کرنسیز ہیں۔ تو یہ کرنسیز جو ہیں یہ اسٹیو جیکسن، میں تو چاہتا ہوں کہ اس دن پورا پروگرام اسٹیو جیکسن پہ کریں۔ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ ان کو پتہ چلے گا، پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ تو اسٹیو جیکسن نے بتایا ایک ایسا، یہ میں بنا کر بتاتا ہوں، ایسے ایک جبڑا ہے، خون آلود جبڑا ہے، ٹھیک ہے، ایسے اس کے اندر جو ہے نا جیپنیز ین بھی جا رہا ہے، رشین روبل بھی جا رہا ہے، چائنیز یوان بھی جا رہا ہے، یو ایس ڈالر بھی جا رہا ہے، یورو بھی جا رہا ہے، انڈین کرنسی بھی جا رہی ہے، پاکستانی کرنسی بھی جا رہی ہے، اور اس کے ریٹرن میں ایک کرنسی جو ہے نا وہ بڑی طاقتور سی باہر نکل رہی ہے۔ کون سی؟ وہ تو بھی نہیں پتا کون سی کرنسی، مطلب اس پہ کوئی کرنسی کا کچھ سمبل نہیں بنا ہوا، کوئی سمبل نہیں ہے، لیکن if I'm not wrong یہ زیادہ چانسز چائنیز روبل کی ہے، جو اور جس دن چائنیز روبل جو ہے وہ کرنسی آ گئی تو امریکہ کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اس لیے کہ امریکہ نے سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک تو امریکہ ہے، اور امریکہ نے سب سے زیادہ قرض چائنا سے لینا ہے۔ جب کرنسی ری شفل ہوگی تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اسٹیو جیکسن کی کہی ہوئی، میں نے حالانکہ 494 منیمم کارڈز ہیں، اور میں نے تو ابھی 6 پڑھے ہیں، اور 7واں 6 مجھ سے نہیں پڑھا گیا، تو میں 7ویں پہ پہنچ گیا، وہ پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے۔
تو وہ جو بتاتا ہے وہ اس کی باتیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں. کہاں 95 میں وہ اس نے بتا دیا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ امریکہ میں ایک صدر سیاہ فام صدر آئے گا اور یہ بہت ساری چیزیں اس نے بتائی ہیں اور وہ ساری کی ساری اس نے بتا دی کہ جو صدر آئے گا وہ اس کا پھڈا ہو جائے گا فری میسن ان کے ساتھ. فری میسن تو خیر نہیں، میسن کے ساتھ پھڈا ہو جائے گا اور آخرکار امریکہ کو کے صدر کو سرنڈر کرنا پڑے گا. اور اس نے پھر وکی لیکس، جولین اسانج، اس کے بارے میں بتایا کہ لمبے لمبے کان ایسے کر کے بتایا کہ ایسا ہے کہ ایسا انسان دنیا میں آئے گا جو وکی لیکس نے بتایا تھا کہ ایسے انسان آئے گا؟ نہیں، اسٹیو جیکسن نے. اسٹیو جیکسن نے بتایا تھا کہ ایک ایسا انسان آئے گا جس کے پاس دنیا کے سارے راز ہوں گے، اور اس نے اس کی تصویر ایسے کر کے بنائی ہوئی تھی کارڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ شخص جو تھا جیل میں جائے گا، جیل میں شادی ہوگی، جیل میں اس کی ڈیتھ ہوگی 95 میں. تو اس کی جہاں اتنی باتیں ٹھیک ثابت ہوئی ہیں، اور کہا جاتا ہے جس کے 494 کارڈز ہیں، کچھ 484 آئی ایم سوری فار دیٹ، کچھ 484، کچھ 486، کچھ 494 اور کچھ 500 بھی بتاتے ہیں. ہم 484 بھی کر لیں، میں 2002 سے پڑھ رہا ہوں. اچھا. اور میں ابھی 6 پہ، ہاں، اور چھٹا مجھ سے مکمل نہیں ہو پایا تو 7ویں پہ ہوا. تو چھٹے پہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا چھٹا جو ہے وہ اس پہ سفید ڈاٹس ہیں، سفید چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈاٹس ہیں. تو وہ بتایا گیا کہ جو انٹلیکچوئل ہیں ان سے جب بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کووڈ-19 ہے. اتنی تعداد میں لوگ مریں گے. اب میں نہیں جانتا کہ یہ وہ ہیں یا ہنٹا وائرس کے بارے میں ہوگا. صحیح ہے. یہ ہنٹا وائرس جو ہے یہ بھی ایک آپ کرنسی کا بھی تو وائرس بتا رہے تھے. ہاں، کرنسی کا وائرس، بالکل جی. یہ ایک ایسا وقت بھی آنا ہے کہ کرنسی جو ہے یہ بینکوں میں، گوداموں میں، اندر بیسمنٹ میں کرنسی پڑی ہوتی ہے، ان کے ذریعے ان میں جرمز لگ جائیں گے. اور دیکھیں میری بعض باتیں ریڈیکولس محسوس کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر مانتے ہیں کہ یہ بات تو ساتھ صاحب نے فلاں تاریخ کو کہی تھی. یہ اس کے ذریعے بیماری پھیلے گی، بلکہ بیماریاں پھیلیں گی. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے گھروں کے اندر اسٹور اور بڑے بڑے رکھے ہوئے کرنسی نوٹ رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی بیماریاں لگ جائیں گی. اب وہ کرنسی نوٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بیماری لگ جائے گی، مر جائیں گے. اگر وہ اپنے نوکروں کو کہتے ہیں یہ کرنسی نوٹ نکالو تو ان کے ملازم مر جائیں گے. وہ کرنسی نوٹ جیسے تیسے جیسے بھی ہے کرینوں کے ذریعے جیسے وہ بینکوں میں لے کے جائیں گے. جب بینکوں میں لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی ادھر رکھ جائیں، وہ ٹچ نہیں کریں گے. نہیں، وہ ان کو رسید نہیں دیں گے. ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنے نوٹ اتنے نوٹ بس یہ ایک رسید ہے. لیکن کتنی نوٹ ہیں کیا ہے یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. یہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ دیتے چلے جائیں گے. اور باہر کے ملک سے مشین آ رہی ہے، جب وہ آئے گی گنے گی تب آپ کو رسید دیں گے. پھر لوگ جو ہیں جان بچانے کے لیے کرنسی نوٹوں کو آگ لگائیں گے. یہ بہت بڑا اکنامک شٹ ڈاؤن آنا ہے. لیکن آئی ایم سوری، یہ کب آئے گا
یہ 2 سال میں آتا ہے، 3 سال میں آتا ہے، 5 سال میں آتا ہے، یہ آنا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک سب کو ہی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لاسٹ پہ کوئی آڈینس کے لیے میسج دیں گے؟ آڈینس کے لیے یہی کہوں گا کہ سادی غذا کھائیں، سادی۔ مجھے ایک کوئی ایشو تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، مجھے کینسر کا رہا اور اس کا میں نے ٹریٹمنٹ کرایا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اس سے یہ کینسر جب دوبارہ آتا ہے نا تو بڑا اسٹرانگلی آتا ہے۔ تو جب اس دفعہ گیا تو آنکالوجسٹ نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں یوگرٹ، وہاں پہ یوگرٹ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، یوگرٹ اے چاہیے، یوگرٹ بی چاہیے، یوگرٹ سی چاہیے، اے بی سی کیٹیگری کا چاہیے۔ تو میں نے کہا نہیں جی، ہمارے ہاں تو سمپل سا ہوتا ہے، کہ کہتے ہیں بس وہ سمپل سا یوگرٹ جو ہے خالی پیٹ لیں آپ کو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر وہیں سے سٹارٹ کیا میں نے، وہیں سے بہو نے دودھ لا کے شروع کیا، 24 آورز ایکسپائرڈ ملک ہوتا ہے، تو اس کو شروع کیا، تو میں الحمدللہ ٹھیک ہو کے آیا ہوں۔ مطلب آپ چاہ رہے ہیں، آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ سادی اور نیچرل غذا پہ شفٹ نیچرل غذا کھائیں، سادی غذا کھائیں، اور آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یہ جو جنک فوڈ ہے یہ نہ کھائیں، یہ بلکہ آپ نے جو بسکٹ دیے ہیں یہ بہت ہی اچھے ہیں۔ ہے تو بڑا چیپ مجھے لگتا ہوا کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں جاتی دفعہ یہ 2 بقایا ساتھ ہی لے جاؤں۔ یہ ہے اچھی چیزیں۔ اوکے سر، ہاں، سبزی کے لیے۔ چلیے، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی آج کا ایپیسوڈ کافی زیادہ پسند آئے گا۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔